السلام علیکم دوستو، اس وقت ہمارے ساتھ منظور الہی صاحب ہیں. یہ معروف صنعت کار ہیں، ٹریڈر ہیں اور سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سابقہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. پاکستان افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے اجلاس میں بھی انہوں نے شرکت کی اور اس میں اب بہت سارے مسائل سامنے آئے. افغانوں کی طرف سے خاص طور پہ کافی شکایات سننے کو ملیں اور دوسری طرف اس امر کا بھی ذکر ہوا کہ افغانستان کے راستے وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ پاکستان کی تجارت کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، لیکن یہ باتیں ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں. اس پوٹینشیل سے فائدہ اٹھانے یعنی سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت کو بڑھانے کے راستے میں مسائل کیا ہیں، رکاوٹیں کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ ہماری تجارت وسطی ایشیا کے ساتھ جتنی بڑھنی چاہیے تھی ابھی تک نہیں بڑھ پائی ہے. سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ ہماری ٹریڈ کا پوٹینشیل میں سمجھتا ہوں کافی عرصے سے میں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. تقریباً 8-10 بلین ڈالر کا پوٹینشیل ہے. اس کے علاوہ ہمارا سینٹرل ایشیا کو لینڈ لاک کنٹریز ہیں، ہم ان کو اگر راستہ دیتے ہیں بندر عباس کی طرف ادھر ڈائیورٹ کرنے کے لیے تو 3-4 ہزار کنٹینر کی روزانہ کی موومنٹ کے بھی چانسز ہیں، جو بھی بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے، ان کا بھی فائدہ ہے. میں نے جو ورکنگ کی ہے اس کے حساب سے جو ٹرانزٹ ٹریڈ کی فیسیلیٹی کراچی گوادر پورٹ سے ہم دے دیں تو سینٹرل ایشیا کو کم از کم 100 سے 120 ڈالر پر ٹن کا کاسٹ ڈفرینس آتا ہے، پلس ٹائم ڈفرینس آتا ہے، جو اس طرف سے بندر عباس 15 ڈیز کا ڈفرینس ہے، پاکستان کا 7 دن کا ڈفرینس ہے. تو ایک ان کے لیے بہت اکنامیکل بن جاتا ہے، فائدہ بہت ہوتا ہے. پاکستان کی بھی امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے، پاکستان کا ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ، پاکستان کے لوگ، انڈسٹریلسٹ ٹریڈر جو ہیں ایشیا، امریکہ، یورپ کہیں سے مال منگاتے ہیں اپنے انڈسٹری کے لیے، را مٹیریل جو کہ 2 مہینے کی ٹرانزیکشن میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. لیکن جب ہم نے ورکنگ کی ہے سینٹرل ایشیا کے اوپر تو سینٹرل ایشیا میں ہماری ہر انڈسٹری کا را مٹیریل 7 دن کے ڈسٹینس پہ موجود ہے. ہم اس ٹرانزیکشن کو جو 2 مہینے میں کرتے ہیں امریکہ یورپ سے منگا کے 7 دن میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے، پاکستان کا بہت زیادہ فائدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری فنش پروڈکٹس کی اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ روزانہ 1500 کنٹینر ساؤتھ ایشیا سے اور یورپ سے آتے ہیں وایا بندر عباس سینٹرل ایشیا میں. وہ سارے پروڈکٹ پاکستان میں موجود ہیں اور بڑے سستے داموں میں ہم ان کو دے سکتے ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ پہلے افغانستان تھا، جس نے افغانستان کی پہلی گورنمنٹ نے، چونکہ وہ انڈیا نواز تھی، انہوں نے پہلے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی تھیں کہ 900 ڈالر 1000 ڈالر ایک کنٹینر پر ٹرانزٹ فیس لیتے تھے ہمارے مالوں کے اوپر جو ہم وہاں ایکسپورٹ کرتے تھے یا ادھر سے امپورٹ کرتے تھے. طالبان کے آنے کے بعد انہوں نے ریڈیوس کر کے 60,000 روپیز صرف پاکستانی کر دیا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی زیادہ ہے. اس کو 15-20 ہزار ہونا چاہیے. آج میں نے اس میٹنگ میں کہنا بھی تھا ان کو، اس کو 15,000 روپے تک ہو جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے. افغان گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہونا چاہیے اس میں. لیکن افغانستان گورنمنٹ اگر یہ ریئلائز کر لے کہ اس ٹریڈ کو ہم ریگولائز کر لیں اور اس کو دے دیں، سہولیات دے دیں، جو کہ پاکستان نے افغان ٹرانزٹ کو بہت زیادہ سہولیات دینا شروع کر دی ہیں پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق. پرائم منسٹر بھی چاہ رہے ہیں کہ ریجنل ٹریڈ کو پروموٹ کریں، تو انہوں نے سہولت بہت زیادہ دے دی ہے. کسٹم نے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں، وی باکس سسٹم میں آسانیاں پیدا کر دی ہیں افغانستان کے لیے. کئی چیزیں جو جہاں ڈسکس ہوئی ہیں ان کو پتہ نہیں تھا گراؤنڈ ریالٹی کا. چونکہ پارلیمنٹیرین کمیٹی بنی ہوئی ہے، میں یہ چاہ رہا تھا آپ کے توسط سے میں ان کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹیرین کمیٹی جو ہے ان کا کام بزنس نہیں ہے. ان کو اسٹیک ہولڈرز کو اسٹیئرنگ کمیٹی بنا کے، اسپیشل کمیٹی بنا کے، چیمبرز کو انوالو کر کے وہ کریں تو یہ گراؤنڈ ریالٹی کا، چونکہ ہمیں پتہ ہے ہم ان کو نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کہاں کا رکاوٹیں ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ بینکنگ ٹرانزیکشن کی ہے، جو کہ ہم تھرڈ کنٹری ٹریڈ کی وجہ سے کر نہیں پا رہے ہیں. میری اسٹیٹ بینک سے یہ گزارش ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے، ان کی سینٹرل بینک کے ساتھ مل کے ٹرانزیکشن میکانزم ایسا بنائیں جس میں ہم آسانی سے ٹریڈ کر سکیں ان کنٹریز کے ساتھ. اچھا یہ بتائیں، سوال ایک بنیادی یہ بنتا ہے کہ وزیر اعظم بھی چاہتے ہیں، پارلیمنٹیرینز بھی چاہتے ہیں، وہ اپنی لابنگ کر رہے ہیں، اور پھر یہ بات آ جاتی کہ کوئی انویزیبل ہاتھ ہیں جو دیکھے نہیں جاتے، لیکن وہ آ کے تمام جو گڈ ول ہے حکومت کی، بڑے حکام کی، اس کو وہ زیرو کر دیتے ہیں. کبھی ٹرک پکڑ لیتے ہیں، کبھی نئے ضابطے انٹروڈیوس کر لیتے ہیں. تو وہ کون سے ہاتھ ہیں، کون لوگ ہیں
جو تمام اچھے اقدامات کو، خیر سگالی اقدامات کو ناکام بنانے کی وقتاً فوقتاً کوشش کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 15 سال 20 سال جو اشرف غنی کی حکومت اور اس سے پہلے کرزئی کی حکومت رہی ہے، وہاں پہ انڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا. انڈیا نہیں چاہ رہا تھا کہ پاکستان سینٹرل ایشیا کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے بزنس میں، کیونکہ وہ سبسیڈائز ریٹ پہ اپنی مارکیٹ کر رہے تھے بائی ایئر. یعنی ہم بائی روڈ اتنا کرایہ نہیں دیتے تھے جتنا دلی سے کابل میں کرایہ ہوتا تھا بائی ایئر کا. تو انہوں نے اتنا سبسیڈائز کر کے، پلس انہوں نے پی ٹی اے ایف ٹی اے سائن کیا ہوا تھا افغانستان کے ساتھ. وہ پی ٹی اے ایف ٹی اے پاکستان کو سائن کرنا چاہیے سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی اور افغانستان کے ساتھ بھی، جو ہم اپنی گورنمنٹ کو کہتے بھی رہتے ہیں. پتہ نہیں اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی ہرڈل ہے. اب تو افغانستان سے انڈیا نکل چکا ہوا ہے، لیکن ان کے 10-15 ہزار لوگ ابھی بھی انڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں، جو ان کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کر رہے ہیں. ہمیں بڑا کلوزلی اس کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کو بھی وائپ آؤٹ کرنا چاہیے. جب تک یہ وائپ آؤٹ نہیں ہوں گے، ہمارے پاکستان کا، ہمارے انٹرسٹ کا اس میں سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کا کبھی بھی وہ اسموتھلی نہیں ہو سکتا. اس کو اسموتھ کرنا پڑے گا ہمیں. اوکے، بہت بہت شکریہ منظور الہی صاحب. تو لب لباب یہ ہے کہ چونکہ افغانستان میں کافی عرصہ ایسی حکومت رہی جو پاکستان کے ساتھ اچھی تعلقات نہیں چاہ رہی تھی، یا جن کی ٹلٹ جو تھا وہ انڈیا کی طرف تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ تجارت یا پاکستان کے رستے جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس میں کوئی بہت زیادہ سہولت پیدا نہیں کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ، چیلنج پاکستان کے لیے یہ بھی ہے، خاص طور پہ حکومت کے لیے، کہ کتنے زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیشن کی جائے، زیادہ سے زیادہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ افغانستان کے ٹریڈرز، خاص طور پہ جو ہمارا دو طرفہ تجارت ہے اور پھر جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، دوبارہ اس کا والیوم اسی طرح ہو جائے جو کہ آج سے کئی سال پہلے ہوا کرتا تھا. ان کو دوبارہ پاکستان کی طرف راغب کیا جائے. اور جو ملٹیپل لیئرز ہیں بارڈر سے لے کے کراچی یا کراچی سے لے کے بارڈر تک، اس میں کرپشن کے بھی ایشو آ جاتے ہیں. مختلف ایجنسیاں اس میں ملوث ہیں. شکایات یہ بھی سننے کو آتی ہیں کہ جگہ جگہ پہ ان سے رشوت لی جاتی ہے. اگر ان معاملات کو سموتھ کر لیا جائے، کرپشن کے یہ راستے بند کر دیے جائیں، تو نہ صرف افغانستان بلکہ وسطی ایشیا کے ساتھ بھی تجارت میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے تاجروں کو اور معیشت کو ہوگا.